اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور اس مرتبہ اس ہفتے جو ہے پیر منگل بدھ جو آپ موضوع دیکھیں گے وہ صالحین کا ذکر دیکھیں گے، اور وہ صالحین جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف، اور بنیادی طور پر الحمدللہ ARYQ-TV نے ہمیشہ اس قرآن کے ان اذکار کو شامل پروگرام کیا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی بڑی شخصیت کا یوم آتا ہے تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام ہوتا ہے، تو یہ صالحین ہی کا ذکر ہے، اور یقیناً اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ صالحین کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، تو اس اعتبار سے صالحین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیاوی طور پر لوگ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جناب وہ بڑا نیک شخص ہے، فلاں بڑا نیک شخص ہے، فلاں بڑا نیک شخص ہے، اس کے اندر ہم نے یہ نیکی دیکھی۔ کسی ایک وصف پر لوگ کسی کو نیک کہہ دیا کرتے ہیں، صالح کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن قرآن کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ بنیادی اسٹینڈرڈ جو ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ ہے قرآن، کہ قرآن کا کیا اسٹینڈرڈ ہے صالح افراد کے حوالے سے، صالحین کے حوالے سے قرآن کیا معیار فراہم کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آج کہ آیا وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جو صالحین کی خصوصیات ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا پروگرام، کل کا اور اس کے بعد والا پروگرام، پھر صالحین کی صحبت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد مقام صالحیت جو ہے اس پر بھی انشاءاللہ اس سے اگلے دن بات کریں گے، لیکن آج صالحین کے حوالے سے بات کریں گے۔ ذکر صالحین آج موضوع ہے، اور ممتاز معروف علماء کا پینل الحمدللہ ARYQ-TV کو میسر ہے کہ جو گاہے بگاہے وقت عنایت فرماتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور دیگر پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بائیں جانب تشریف فرما علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، چونکہ قرآن کا حوالہ دیا گیا تو میں یہ چاہوں گا کہ صالحین کا تذکرہ قرآن کریم میں کس انداز میں آیا، میں چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت اہم ترین جو موضوع اور عنوان ہے وہ نیک بندوں کا ذکر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چونکہ اس کتاب کے نزول کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے لوگوں کو نیک بنانا اور دیکھنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے جن جن کو بھی رول ماڈل بنایا ان کی خوب تعریف فرمائی اللہ نے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو اپنے جیسا اور عام انسان فرد سمجھ کر ان کو اگنور کر دیں اور پھر وہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہ کر پائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ابتدا سے اگر ہم تلاوت شروع کر دیں نا قرآن مجید کی تو تسلسل کے ساتھ آیتیں، یعنی کوئی پارہ ایسا نہیں ہوگا قرآن مجید میں کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں کی کا ذکر نہ ہو اور ان کی کئی صفات کا ذکر نہ ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان صفات کا بعض مقامات پر اعادہ ہوا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ قرآن مجید ان کے مختلف صفات، احوال، اوصاف، خوبیوں کو، کمالات کو ذکر فرماتا ہے، اور یہ سب مل کر پھر محامد اور محاسن کہلاتے ہیں، یعنی ان کی اچھائیاں ہیں اور خوبیاں ہیں۔ اگر ہم بالکل ابتدا سے بات کریں تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ھدی للمتقین کہہ کر تقوی سے ان کی بات کا آغاز فرمایا ہے، اور تقوی جہاں پر بالکل ابتدائی سطح پر شرک سے بچنے کو کہتے ہیں، یعنی بالکل ابتداء کہ ہر مومن اس اعتبار سے متقی ہے۔ متقی کا معنی بچنے والا، تو جو شرک سے بچا وہ متقی ہے، تو جو ایمان میں داخل ہو گیا وہ اس معنی میں متقی ہے۔ پھر اس کے بعد جس چیز سے بچتا چلا گیا، ہر وہ منفی چیز کہ جس کو اللہ نے رسول نے پسند نہیں کیا وہ اس کو ترک کرتا چلا گیا، وہ پھر متقی اور پھر امام المتقین تک بھی یعنی کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی اس کے جو بھی اوصاف ہیں امامت کے وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ تو اللہ نے متقین کا لفظ وہاں پہ فرما کر پھر آگے اس کی صفات بھی بیان فرمائی۔ اچھا، اس متقین سے بھی پہلے ظاہر ہے کہ ایک صفت سب سے بنیادی وہ ایمان کی ہے۔
ایمان کے بغیر کسی شخص کی خوبیاں اچھائیاں وہ قابل تعریف تو ہوتی ہیں مگر دنیا کی حد تک ہوتی ہیں یا اخروی اعتبار سے پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس لیے ہمیں جب سب سے پہلے ہم جب صالحین کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک صالحین سے مراد وہ ہیں جو سب سے پہلے صاحب ایمان ہو. اس لیے قرآن جگہ جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے، یعنی پہلے الذین آمنوا کے اگر ایمان کا ذکر فرماتا ہے تو ایمان بنیاد ہے. پھر ایمان بھی کون سا معتبر ہے اللہ کے نزدیک؟ ان صالحین سے اور ہر ایک سے. فرمایا سورۃ الانعام آیت 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، تمام مفسرین نے اس سے شرک مراد لیا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملتبس اور مخلوط نہیں کیا، یعنی ایمان بھی ایسا کہ جس میں آمیزش نہ ہو، غیر کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، صاف شفاف. پھر یہی خوبی ان کی تمام اعمال میں چھلکتی ہے جبھی وہ صالح بنتے ہیں. مسئلہ اصل بات جو جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس گفتگو کے ذریعے ہمارے ناظرین کے لیے، وہ چونکہ ہم ذکر صالحین کر رہے ہیں تو ایک عام اہل ایمان میں اور صالحین میں فرق یہی ہے کہ جیسے صالحین کا ایمان آمیزش سے پاک ہوتا ہے ان کے اعمال بھی پاک ہوتے ہیں. مثلا نماز اگر وہ پڑھ رہے ہیں وہ ریاکاری سے پاک ہوگی، یعنی کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، بلکہ ان کی نماز بھی پاک ہو جائے گی. پھر اسی طرح روزے ان کے ہوں گے تو اس کی تعریف اللہ فرمائے گا. اب یعنی یہ ایمان والی جو بنیادی آیت ہے یا ہدی للمتقین ہے، یہ بنیاد ہے. باقی تمام آیتیں پھر اس اجمال کی تفصیل ہمیں نظر آتی ہیں. اب اس کے بعد اب دیکھیے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین انہی کو شاکرین قرار دیتا ہے، انہی کو صابرین فرماتا ہے، انہی کو متوکلین کہتا ہے، انہی کو الذین یسارعون کہہ کر سبقت کرنے والا کہتا ہے، انہی کو السابقون السابقون کہتا ہے، پھر انہی کو اولئک هم المقربون فرماتا ہے. یعنی قرب بھی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، مفلحون بھی بالکل انہی کو فرماتا ہے، صادقون یہ ہیں، سچے یہ ہیں، یعنی ہر صفت کے اندر. یہ تو ایک اجمالی تصور ہے. باقی بطور مثال کے میں اس تمہید کے بعد ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے دیتا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ جن میں ایک ایک آیت میں کئی کئی خوبیاں بیان کی. ایک آیت یعنی ایسی قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں جو ایک ایک ہیں بظاہر لیکن خوبیوں کی جامع. مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر 135 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً 8-9 صفات تسلسل سے ہیں. وہاں پر بھی آغاز متقین سے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی. الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرنے والے ہیں خوشی اور غمی میں. پھر والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے. فاستغفروا اللہ، استغفار کرنے والے. ولم یصروا، نہ ڈٹنے والے، یعنی کہ اپنے گناہ پر قائم نہ رہنے والے. یہ ایک آیت ہے. پھر التوبہ کی آیت نمبر 112 اور 113 کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی تسلسل آپ کو نظر آئے گا. پیچھے فرمایا یعنی التوبہ کے اندر کہ وہ اللہ سے سودا کر لیتے ہیں اپنا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فروخت کر دی. اس کے بعد تسلسل ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون. اگر یعنی کہ تفسیر و تشریح خالی ہم کرتے چلے جائیں ایک ایک لفظ پر پھر کتابیں لکھی گئی. تو یہ اللہ کا یعنی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی اہمیت دی. میں بس یہ عرض کروں گا کہ ہم یعنی غور کریں قرآن مجید میں اور ان صالحین سے محبت بھی پیدا کریں اور ان صفات کو پڑھ کر پھر ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش. دیکھیں کتنی اچھی بات، اور مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ مختصر وقت میں بہت سی آیات قرآنی کا حوالہ بھی دیا اور نیک بندوں کی صفات کا ذکر جو قرآن کریم میں اس کے حوالے سے. اب یہ دیکھیں کہ نیکی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنی پسند ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مخلوق کی تعریف فرما رہا ہے. تو نیکی جو ہے اس سے بالکل یعنی کہ جڑے رہنا چاہیے اور اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ سبقت کرنی چاہیے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا صالحین کی علامات اور احوال کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ علامہ صاحب فرمائے گا، کیا احوال ہے اور کیا علامات ہیں صالحین کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً مفتی صاحب نے بہت ساری صفات کا، احوال کا ذکر بھی فرمایا نیک لوگوں کی، اور یہ قرآن کریم کا ایک بڑا تسلسل کے ساتھ موضوع ہے کہ وہ تفصیل سے ان احوال، ان علامات، ان صفات پہ بات کرتا ہے. سورہ شعراء کی چند آیات میں جواب میں پیش نظر رکھتا ہوں جہاں سے شروع کیا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. آیت نمبر 63 سے لے کے سورہ شعراء کے آخر تک اللہ پاک نے نیک لوگوں کی علامات کو بیان فرمایا. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، سلام کہہ کے بحث کرنے والوں سے فضول بحث کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اور پھر اگلی ہی آیات میں فرمایا کہ وہ رات میں جب یہ تو ان کی جو ہے وہ جلوت تھی لوگوں کے ساتھ کہ بھئی رویہ ان کا اتنا اچھا، ملنسار سارے معاملات،
اور خلوت یہ ہے کہ رات میں اپنے رب کے ہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ شعراء کی ان آیات کو اگر آپ جمع کریں تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق میں شامل ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ واصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان یہ فرمایا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہیں اور خالق کے ساتھ بھی۔ یہ ان کی خاص علامت ہے۔ آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جہاں نیکی کا تصور بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، یعنی اللہ اور رسول پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان کی جہاں بات کی، وہیں رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا۔ تو نیکی کا جو تصور قرآن نے دیا ہے نا، اسی سے نیکوں کا تصور بھی جنم لیتا ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات کہی آپ نے، جو نیکی کا تصور، جو اسٹینڈرڈ قائم کیا، جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی، پھر نیکوں کو بھی اسی میں قیاس پر، اسی پیمانے پر رکھا گیا اور ذکر کیا گیا۔ اس پر مزید علامہ صاحب کلام کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، بہت ہی عمدہ ذکر، اور صالحین کے ذکر سے عمدہ کون سا ذکر ہو سکتا ہے جناب علامہ صاحب؟ جی، میں سورہ فرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، شعراء سے قبل۔ تو اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ایک تو سورہ بقرہ میں بتایا کہ نیکی کا تصور کیا ہے کہ آپ اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ جو نیکی کا تصور ہے اسی سے نیکوکاروں کا تصور بھی جنم لے رہا ہے۔ کتنا مختصر اور جامع آپ نے بات بتائی کہ وہ اسی پر عمل کرنے والا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک خود ساختہ تصورات ہیں کہ بھئی یہ نیکی کا تصور ہے اور یہ نیکوکار کا تصور ہے۔ اچھا جی، میں نے عبادت کی، میں نے نماز پڑھی، اب میں نماز پڑھنے کے بعد کہوں گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے نا وہ بہت برا ہے۔ بھئی یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ نے نماز تو پڑھی نیکی کی، بڑی اچھی بات، آپ نیکوکاروں میں آئے، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ کسی پہ تبصرہ بھی کریں؟ اور فی زمانہ یہی ہو رہا ہے علامہ صاحب، جب رحمان بندوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ رسول ایسے لوگوں کے لیے کڑتے تھے، تنقیدیں نہیں، کڑتے تھے، دعا کرتے تھے، ساتھ ملاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تو آپ نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کا رویہ ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرض ادا کر دیا، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہاں، آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب آپ کو یہ سورہ فرقان کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو رحمان چاہتا ہے اس حال میں دیکھنا کہ جب آپ رب کے ساتھ واصل ہو گئے تو میری مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اچھا ہو گیا۔ تو پھر جو نیکوکاروں کی جو علامات ہیں ان کا جو تصور ہے نا وہ کامل ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں ان لوگوں کو جو اللہ نے ٹائٹل دیا ہے نا وہ بھی دیا عباد الرحمن، اللہ رحمان کے بندے، رحمان کے بندے۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی یہ کہتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہے یہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا بات، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے، یہ ان کی صفت ہے قرآن میں کہ رحمان ان کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ جس کو رحمان اپنا بندہ کہے نا وہ نیکوکار ہوتا ہے، وہ علامت رکھتا ہے اس بات کی کہ اسے نیکوکار کہا جائے۔ اور دوسرا لطیف نقطہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں عباد اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، میرے بندے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس مقام پہ رحمان کے بندے کہنا، اس صفت کو ذکر کرنا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح رحمان کے اندر وسعت ہوتی ہے نا وہ کافروں پہ بھی مہربان ہے، سبحان اللہ، وہ مومنین پہ بھی دنیا میں مہربان ہے۔ اسی طرح جو اس کے بندے ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے تعلق میں بڑی لچک والے ہوتے ہیں، وہ ایمان والوں سے بھی بڑا مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس بھی ایسے اخلاق سے پہنچتے ہیں کہ انہیں دعوت ملتی ہے وہ دین کی طرف آ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندے رحمان کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک صفت ہے اگر انسان اس پہچان کو اپنا لے نیک بندوں کی کہ کس طرح آپ نے مخلوق کے ساتھ رہنا ہے اور کس طرح آپ کو خالق کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ کیوں یاد آتا ہے؟ ان کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لین دین، ان کی گفتگو، یہ سب ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ان سے آ کے ملے گا کہے گا یار یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی یاد آئے گی۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اس حدیث میں بھی اور ان آیات میں بھی، جو نیک لوگوں کی پہچان۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ہماری اصلاح کے بھی بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھے، اور اصل مقصد اور مقصود اصلاح ہی ہے۔
قرآن کریم کی ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کا. اور بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آپ کا کام، آپ اپنے اسٹینڈرڈز اپنے پاس رکھیں، اسٹینڈرڈ قرآن کو بنائیں، اسٹینڈرڈ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں. اپنے طور پر آپ یہ نہ وہ کریں کہ جناب فلاں ایسا ہے فلاں ایسا. اچھا سب اب یہ بات ہوئی کہ صالح بندوں کی جو ہے وہ قرآن کریم سے بھی بات آ گئی سامنے، اور علامات بھی ان کی اور احوال بھی ذکر ہوئے. میں چاہتا ہوں ان کی خصوصیات کے حوالے سے اور خوبیاں جو ہے اب کیسے معلوم ہو کہ جناب 100 افراد کھڑے ہیں، اس میں سے فلاں شخص جو ہے وہ اس میں صالح ہے، ان بندگان خدا میں یہ نیک بندہ ہے. ان کی خوبیاں میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے گا. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جن عباد صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، تو صالح یا صالحین جب انہیں ہم کہتے ہیں تو یہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واصل ہیں، جیسے ابھی قبلہ نے ذکر فرمایا، متصل ہو گئے اور اپنے آپ کو ان کے جو اقوال اور ارشادات و فرامین ہیں اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. تو اب یہ تمام ہجوم دنیا میں اگر ہم ان تمام صالحین کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کی زندگی کئی طریقوں سے ہمیں پھر منفرد نظر آتی ہے، اور وہی چیزیں پھر ان کی خصوصیات کہلاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی علامات بھی بیان فرمائی، احوال بھی بیان فرمائے، عظمتیں بھی بیان فرمائی. لیکن ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وبشر المخبتین، فرمایا کہ مخبتین کو بشارت دیجئے. مخبتین یہ صالحین کی ایک بہت اہم صفت ہے. یہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ خلوص پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے اگر ملاقات بھی کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک اخلاص کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے. اسی لیے قرآن مجید ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. ہمارے یہاں تو لوگ مطلب فوٹو سیشن کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر پھر تصویریں کھنچوا کر اس کو وائرل کرتے ہیں، عزت نفس کو بھی لوگوں کی مجروح کرتے ہیں. لیکن قرآن کیا تصور دے رہا ہے کہ یہ جب خرچ کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی رغبت کے لیے کر رہا ہے، یہ کہ کسی اور کو تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، اس کی ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو قرآن مجید ان صالحین کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کوئی ریٹرن بھی نہیں چاہتے اور شکریہ تک بھی. جب شکریہ بھی نہیں چاہ رہے تو باقی کیا چیز رہ جاتی ہے. یہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے لیے اس قدر یعنی کہ اور اللہ کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ انہیں پھر کسی اور سے کوئی غرض اور توجہ بھی نہیں ہوتی ہے لوگوں کے کامنٹس کی طرف یا لوگوں کی طرف. پھر اس کے علاوہ ان کی ایک خاص بات اور خصوصیت یہ ہے کہ بلکہ اسی آیت کو میں اگر مکمل کروں، مخبتین کے بعد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر آیات جہنم یعنی آیات عذاب پڑھی جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ پڑھنے والا ہی مستحق ہے اس بات کا، جو پڑھ رہا ہے نا یہی حقدار ہے اس آیت کا. آیات ثواب پڑھی جائیں، آیات ثواب پڑھی جائیں تو کہتے ہیں جی اولین مصداق میں ہوں، ہمارے لیے ثواب اور جنت میرے لیے، عذاب تمہارے لیے. یہ اللہ نے خود ہی تقسیم کیا، یعنی اللہ کے ان آیات کو گویا ہم نے خود بانٹ دیا. تو صالحین کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ عام لوگ اس طرح کریں گے، صالحین کا بھی نہیں. وہ ڈریں گے. قرآن کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ یا واذا تلیت علیہم آیاتہ، بھی ایک جگہ فرمایا جب آیات تلاوت ہوتی ہیں یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کیوں کہ اولین مصداقی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اس کا کہ مجھ پر گرفت آ جائے گی. یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں ایک طالب علمانہ یہ بھی سوال شامل کر دوں کہ جو مشرکین کے لیے ان کی تعذیب کے لیے جو آیات آئی ہیں، وہ بھی مسلمانوں پر وہ کی جاتی ہے، چسپاں کی جاتی ہے جناب یہی انہی لوگوں کے لیے، یہ بھی ایک بڑا دیکھیں اس کے اندر اگر ہم صوفیاء کرام بزرگان دین اور متقین کا رویہ دیکھیں نا تو ان کا تو معاملہ بالکل برعکس ہے. وہ تو ان آیات کو کہ جو مشرکین کے لیے کفار کے لیے آئیں اور وعید ہیں اس کے اندر صاف صاف کفار کے لیے، وہ اس کو بھی اپنے آپ پر اپلائی کر کے یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھ کر وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اس کے مصداق قرار نہ پائیں. اور عام لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کو اہل ایمان پر چسپاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بالکل ایک غلط قسم کا رویہ معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو تو سختی سے منع فرمایا گیا ہے. تو ایک تو یہ کہ وجلت قلوبہم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، عمل بڑھاتے رہتے ہیں. یعنی یہاں پر ایک اشارہ مل رہا ہے زادتہم کے لفظ سے کہ وہ صالحین کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی ایک جگہ رکتے نہیں ہیں. اچھا، یعنی کہ کچھ عمل کر لیے خوش ہو گئے کہ بس بھائی رمضان اتنا اچھا گزر گیا، شب برات ایسی با کمال اس دفعہ گزری ہے، اب تو آزادی عید کے بعد سے ہم کچھ کریں نہ کریں جی. میں تو چونکہ حج مقبول اور حج مبرور جمعے کا مجھے تو حج ملا، حج اکبری کر کے آ رہا ہوں. تو یعنی عام
لوگوں کا یہ لیکن صالحین کبھی نہیں رکتے بلکہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، وہ اور آگے چلتے رہتے ہیں، تو لہٰذا کسی جگہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی صالحین کی ایک صفت پتہ چلی۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر اپنے رب پر کمال بھروسہ کرتے ہیں، توکل ایسا کہ مطلب اس کے لیے وہ کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے۔ اگر مالیات کے اعتبار سے دیکھا جائے کسی شخص پر مطلب یہ کہ ایسا بھروسہ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی محتاجی نظر آ رہی ہو، وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، نیک عمل بھی کر رہے ہیں تو اگلے سے کوئی امید اور طمع نہیں رکھتے، توکل اللہ کی ایسی شان ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات عرض کروں گا چونکہ بات خصوصیات کی ہے، اور خصوصیات کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ چیزیں ہمیں اس بھرے ہجوم دنیا میں انہی میں نظر آئیں نا، تو یہ خصوصیات جیسے چند ذکر کی میں نے، انہی میں سے خاص خصوصیت ہے جس کو خود اللہ رب العزت بھی لفظ قلیل سے ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت ہی قلیل ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب خصوصیت ہے نا، جب بھی اللہ فرماتا ہے قلیل ہی ہیں، بہت لمیٹڈ لوگ ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شکر کی اس صفت کو، کیونکہ یہ اگر شکر وہ زبانی کلامی تو بہت آسان ہے جو ہو رہا ہے معاشرے میں، اللہ رب العالمین جس چیز کو شکر قرار دے رہا ہے کہ وہ دل کی پوری گہرائی کے ساتھ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کو فرمایا کہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے اپنے عباد قلیل میں بنا لے، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ کیا دعا کر رہے ہو، میں عباد قلیل کون ہے یہ؟ تو اس بندے نے عرض کیا کہ مطلب میں قرآن مجید کی اس آیت کے موافق دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پر قلیل بندوں کی تعریف کی ہے، پھر اس نے یہ آیت پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي، حضرت عمر فاروق خوش ہوئے اس کے اس استدلال پر اور انداز دعا پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صالحین کی یہ صفات بہت اہم ہیں اور خاص طور پر ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہاں پھر یہ کہ جو ان کی خاص صحبت اختیار کرے اور ان کی مرافقت یعنی ان کے ساتھ رہے، اسی لیے پھر صحبت صالحین کا بار بار کہا جاتا ہے تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ انسان کے اوپر رنگ آ جائے، کچھ اثر آ جائے، تو اسے بھی اللہ پاک برکتیں ان کی عطا فرمائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے جو ہے صالحین کی خصوصیات اور خوبیوں کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اس موضوع کو بھی اور آج کی بھی اس موضوع کے حوالے سے منصب صالحیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ یہ جو منصب ہے یہ ہے کیا، یہ کون سا مقام ہے جس کا ذکر اتنا زیادہ آیا ہے بقول مفتی صاحب کے، کہ چونکہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور ماشاءاللہ تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور ان کے بقول کے تقریباً ہر پارے میں اللہ نے صالحین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس کا منصب بھی جاننا چاہیں گے کہ منصب صالحیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ منصب صالحیت کی حقیقت، بات یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑا اہم سوال ہے کہ منصب، ہم نے صالحیت پہ بات کی، صالحین پہ بات کی ہے، تو بھئی یہ اتنا بڑا منصب ہے، اگر منصب صالحیت، تو بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے اندر کی بات کیا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو لفظ صالح ہے، صاد لام ہا جس کا مادہ ہے، لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ٹھیک ہونا، کسی کام کا ٹھیک کرنا، کسی چیز کو جوڑ دینا، درست ہونا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اب آپ جتنے بھی نیک اعمال دیکھیں گے نا، اعمال صالحہ، ان کے اندر بھی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور نیک کام وہی ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ خیر ہی جنم لیتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان سے کبھی کوئی غلط چیز جنم نہیں لیتی ہے، کوئی برائی جنم نہیں لیتی ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ اعمال ہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال، کیونکہ ان کی بنیاد کس پہ آ گئی؟ درست ہونے پہ، ٹھیک ہونے پہ، اچھے ہونے پہ۔ تو تمام اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سے ہمیشہ خیر جنم لیتی ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا، دیکھیں ایک مقام پہ کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کیا خوبصورت بات، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ بھئی اگر مبتدا صلح ہے تو خبر خیر ہی ہوگی، خبر خیر ہوگی، اگر ایکشن صلح ہے تو ری ایکشن خیر ہوگی، اگر ابتدا صلح ہے تو انتہا خیر ہوگی۔ صلح سے، صالحیت سے، ایک کلیہ بیان کر دیا قرآن نے، اس سے جو چیز بھی جنم لے گی نا وہ خیر کی صورت صاحب کمال ہے۔ اب یہ تو لغت کے اعتبار سے ہم نے اس کی تمہید باندھی، اب آئیں کہ مقام صالحیت کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کسی انسان کا کبھی کبھی نیک کام کرنا، کبھی کبھی کوئی اچھا کام کر لینا، فاسق و فاجر لوگ بھی ہوتے ہیں، برائیوں کے اندر زندگی بھی گزارنے والے ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی اچھے کام کا صدور ہوتا ہے، اچھے کام، تو کیا ہم ان کے چند اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں شامل کر لیں گے؟ نہ نہ نہ۔ اچھا، قرآن کریم نے ایک درجہ یہ بھی بیان کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
کہ کچھ نیک عمل کر رہے ہیں کچھ برے عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی قرآن نے صالحین نہیں کہا ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چند کام نیکوکاروں جیسے کر لیتے ہیں، اس سے ان کو مقام صالحیت نہیں ملتا ہے۔ مقام صالحیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کاموں پر ایسے جمتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ کیا بات، نیک کاموں پر دوام، نیک کاموں پر استمرار، نیک کاموں کی پابندی، اس کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے نا۔ قرآن نے اس کو مختلف چیزوں سے تعبیر کیا ہے، کہیں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ ہم نے نیکی اس کے لیے آسان کر دی ہے، یہ برائی نہیں کرے گا، یہ نیکی کرے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، شیطان اس کو چھو بھی لینا تو یہ جمتا نہیں ہے، یہ فوراً نیکی کی طرف آتا ہے، استغفار کرتا ہے، یا اللہ میں اس پہ میں نیکی پہ ہمیشگی کروں گا، برائی پہ تو بس شیطان نے بہکا دیا تھا تیری بارگاہ میں آ گیا۔ یہ مقام صالحیت کی حقیقت ہے کہ انسان کا مزاج ہی نیکی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، علامہ صاحب کمال ہے، اس کا مزاج ہی خیر بن جاتا ہے، اس کے کام ہی خیر بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا سبحان اللہ، تو اس کے کام ہی اس کا نام بن جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری مقام صالحیت ہے، ہاں یہ ہے مقام صالحیت، اچھی مثال دی آپ نے، سبحان اللہ۔ جس بزرگ کا آپ نام لوگے نا اس کا کام اس کے نام بنے ہوئے، سبحان اللہ، کیوں؟ اس کی ساری زندگی جمی ہوئی تھی، جب وہ ساری زندگی گزار رہا تھا تو اس کی اطاعت میں، جب دنیا سے جا رہا تھا اس کی اطاعت میں، کلمہ لے کے، نیک نامی لے کے، نیک اعمال لے کے، زمانہ کہتا ہے یہ صالحین ہے۔ یار آپ داتا صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، ہزاروں لوگ ہمہ وقت تلاوت کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ مقام صالحیت پہ تھے۔ یہ اس کی حقیقت ہے کہ جب انسان اپنا یہ مزاج بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خلط ملط نہیں کرنا، میں نے دل میں، اگر اللہ نے ایک ہی دل بس بنایا ہے نا تو اس میں ایک ہی ذات کو بسانا ہے، میں نے شیطان کو خوش کرنے کے کام چھوڑنے، میں نے ایک کوئی راضی کرنا ہے، ایک کوئی خوش کرنا ہے، تو سمجھ لیں مقام صالحیت شروع ہو گیا ہے، اس کا رستہ شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر جب وہ اس شان سے دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے ایک ہی خالق کو راضی کیا ہوتا ہے تو مہر لگ جاتی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب بھی عنایت فرمایا، مثالیں بھی صالحین کی بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ موضوع بڑا خوبصورت، بڑا دلچسپ ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، دل آپ کا جو ہے نا مزید رغبت کی طرف جاتا ہے کہ مزید کیا کلام ہوگا اس پر۔ تو بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اچھا ایک چیز، جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، ان کی فضیلت کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، فضیلت کیا ہے ان کا، اور ان کے اور درجات جو ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، قبلہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مقام صالحیت کا ذکر کیا، اور جو صالحین ہیں انہی کو مطلب اس کی مثال بنایا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تاریخی جو ایک حوالے ہیں اس کے تناظر میں گفتگو کی، اور اللہ پاک حضرت کے علم میں، لب و لحن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ نے جو فضائل و عظمتوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ چونکہ بات کافی دیر سے قرآن مجید کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے صالحین کی کہ خود اللہ رب العالمین نے ان صالحین کا ذکر فرمایا، یعنی وہ رب کے جو اپنی توحید قرآن میں بیان کرتا ہے، اپنے نبیوں کو بیان کرتا ہے، وہ پروردگار اپنے ان صالحین کو، یعنی جو نبیوں کے پیروکار ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اتنی اہمیت دیتا ہے اور ان کا ذکر، تو یہ بھی گویا صالحین کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مقام صالحیت اور صالحین ایک ایسی صفت ہے کہ خود اللہ نے اس کو نبیوں کی بھی صفت بتایا ہے قرآن میں، بلکہ بعض نبیوں نے اس کی دعا بھی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اندازہ کریں، حالانکہ نبوت تو صالحیت سے اونچا مقام ہے، ابو الانبیاء ہیں، بالکل، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اتنے عظیم مقام پر ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن وہ خود صالحین کے ساتھ لاحق ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صالحین اپنے عموم کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک تو خاص
خاص درجات کے اعتبار سے وہی آیت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ایک خاص معنی میں صالحین کا ایک نمبر چوتھے پر آتا ہے، لیکن اپنے عموم کے اعتبار سے یہ سب صالحین ہیں۔ ہاں، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس کی دعا کریں وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، حضرت اسحاق کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ پھر کئی نبیوں کا ایک مقام پر اللہ ذکر فرماتا ہے کہ وکلن ہدینا، ہم نے ان سب کو ہدایت دی اور ان سب کو ہم نے صالحین میں سے بنا دیا۔ تو یوں نبیوں کی ایک صفت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صالحین ہونا، نیک ہونا ایسا وصف ہے کہ خود اللہ رب العالمین اس کا ذکر بھی فرماتا ہے اور نبیوں کی صفت بتاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشریٰ یعنی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بشارت وہی ہے جیسے داتا صاحب کے حضور لوگ ذکر کر رہے ہیں، داتا کا ذکر کر رہے ہیں اور تمام اولیاء امت کا برسا برس سے صدیوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ البشریٰ فی الدنیا ہے، مطلب دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ کہ اللہ نے کلمات خیر لوگوں کی زبان پہ جاری کر دی۔ فی الآخرہ، آخرت میں پھر الگ ہوگا، وہاں پہ پھر فرشتے ان کو مجدات سنائیں گے اور بشارتیں سنائیں گے، تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ سنن ابو داؤد کی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ ماہم بالانبیاء ولا من الشہداء وکما قال علیہ السلام، کہ وہ بندے نہ تو نبی ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف و تحسین کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون کہ جن کی تعریف نبی کر رہے ہوں گے؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں سے بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی مالی لین دین کے خالص اللہ کے لیے محبت کی۔ تو فرمایا کہ وہ ان کے چہرے بھی پر نور ہوں گے اور وہ مقام نور پر فائز ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے یہ بے خوف ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ان کے چہروں پہ ایمان کا نور چھلک رہا ہوگا۔ اور لا یحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ غمگین ہوں گے ان کے چہروں پہ اطمینان ہوگا۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ کی آیت پڑھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان صالحین کی عظمتیں کس کس انداز سے۔ اور آخر میں بس ایک فضیلت یہ کہ فرمایا کہ یہ مقام صالحیت پہ پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں لو اقسم، سنن ترمذی کی حدیث، لو اقسم علی اللہ، اگر یہ قسم کھا کر اللہ سے کچھ عرض کر دیں لابرہ، اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی ان کی بات پوری فرماتا ہے۔ تو یہ مقام صالح۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ آج کے اس پروگرام میں بہت اچھے انداز میں صالحین کا ذکر ہوا اور یہی بات سامنے آئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر ہوا اور ان نیکیوں کا ذکر ہوا کہ جو اللہ کے بندوں میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جو اسٹینڈرڈ بیان کیا گیا ہے نیکوں کا وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں نہ صرف دیکھنا ہے پڑھنا ہے بلکہ اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی عباد الرحمن کی اس صف میں شامل ہو جائے کہ جنہیں اللہ نے عباد الرحمن فرمایا قرآن کریم میں۔ اور نیکیوں کے حوالے سے ضرور ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بھی جو شمار ہو انشاءاللہ وہ صالحین کے ساتھ ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، کل جب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو صحبت صالحین کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا ان کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے پوچھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان کی نشست و برخاست کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں پھر اس کی برکات اور اس سے ہونے والی تبدیلیاں کیا ہوں گی وہ انشاءاللہ ظاہر ہے کل کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔